مولانا محمد ناصر کی بیانات کے لیے مولانا محمد ناصر کی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے ہم ان 3 بڑے گناہوں کا ذکر کریں گے جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ ایک محقق عالم اور مفتی نے ان 3 گناہوں کو جمع کر کے ان کا تذکرہ کر کے ایک رسالہ تحریر کی ہے، اور اس رسالے کو عنوان اور اس رسالے کا نام بھی 3 بڑے گناہ ہیں، لہذا وہ گناہ ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان گناہوں کو پہچان کر اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ ان گناہوں میں پہلا گناہ وہ مسجد کے صفوں سے بچوں کو پیچھے دھکیلنا ہے۔ حالانکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام میں ہمیں یہ تعلیم اور ترغیب دی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مسجد کی طرف لے کر آئیں، اور اپنے بچوں کو 6-7 سال کی عمر سے ہی ان کو مسجد کے ساتھ اور مسجد کے معمولات کے ساتھ، مسجد کے اعمال کے ساتھ مانوس کریں، تاکہ بچپن ہی سے ان کے دلوں میں مسجد کی محبت ہو، عقیدت ہو، احترام کا رشتہ ہو مسجد کے ساتھ، تاکہ وہ بڑے ہو کر پابندی کے ساتھ مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کریں، مسجد میں آ کر اپنے عقائد اور اعمال کو درست کریں اور دین سیکھیں۔ لیکن بدقسمتی سے بعض مساجد میں جب بچے آتے ہیں تو ان کو پیچھے دھکیلا جاتا ہے۔ تو ان 3 بڑے گناہوں میں ایک یہ گناہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مسجد کے صفوں سے بچوں کو دھکے دے کر پیچھے کرنا۔ جس بچے کو ایک مرتبہ کسی صف سے دھکا دے کر یا سختی کے ساتھ پیچھے کیا جاتا ہے تو ساری زندگی اس کا دل مسجد سے اور مسجد کی پہلی صف سے ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں کہ وضو کے دوران پانی کا ضیاع، یہ بھی بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، کیونکہ جب ہم وضو کے دوران پانی کو ضائع کرتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ وضو کے دوران اپنے عضو اور انداموں کو دھویا تو اس نے سنت کو زندہ کیا، اس نے فرض ادا کیا، اور جس نے دوسری مرتبہ دھویا تو اس نے میری سنت پر عمل کیا، اپنی ثواب کو زیادہ کیا، اور جس نے تیسری مرتبہ دھویا تو اس نے میری سنت پر عمل کیا، اور جس نے چوتھے مرتبہ دھویا تو اس نے ظلم کیا۔ لہٰذا 3 بار سے زیادہ دھونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم میں شمار کیا ہے، اس کو ظلم کہا ہے، کیونکہ اس سے پانی ضائع ہوتا ہے، اور ویسے بھی پانی کو ضائع کرنا چاہے وہ جس صورت میں بھی ہو، اس کی ممانعت آئی ہے حدیث پاک میں۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو اس عظیم گناہ سے بچائیں کہ ہم پانی کو ضائع نہ کریں جس صورت میں بھی ہو، کیونکہ اللہ رب کائنات فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کی زندگی وہ پانی میں رکھی ہے، لہٰذا جو بندہ پانی کو ضائع کرتا ہے وہ انسانوں کا حق بھی ضائع کرتا ہے، جانوروں کا حق بھی ضائع کرتا ہے، اور بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو اس پانی سے استفادہ کرتے ہیں، ان کی ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہیں، اور پانی کا ضائع کرنے والا شخص ان تمام مخلوقات کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس پانی کو ضائع کرنے کے ذریعے سے ہم ایک طرف تو ایک عظیم گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور دوسری طرح ہم اس پانی کو ضائع کر کے گھروں کے سامنے ضرورت سے زائد پانی بہا کر ہمسایوں کے لیے اور راستے سے گزرنے والے لوگوں کے لیے تکلیف اور مشقت اور اذیت کا سبب بھی بنتے ہیں۔ حالانکہ
ایک مسلمان کو اذیت دینا، تکلیف دینا ایذائے مسلم حرام ہے، اور اس پانی کو ضائع کر کے گھروں سے پانی زیادہ بہا کر ہم اس طرح بھی ایک گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لہٰذا پانی کے اسراف سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب اس نعمت کی قدر کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید اضافہ اور زیادہ کریں گے، اور جب اس نعمت کی ناقدری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کو پھر چھین لیتے ہیں۔ لہٰذا تیسرے نمبر پر جو بڑے بڑے گناہوں میں ذکر کیا ہے وہ اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا، جس کو اسبال ازار کہا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکائے قیامت کے دن وہ اس کی ٹانگیں، اس کی ٹخنوں سے نیچے یہ حصہ جس سے وہ کپڑا لٹکایا ہوگا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ لہٰذا یہ گناہ ایک گناہ بے لذت ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے، اس میں کوئی لذت بھی نہیں، لیکن گناہ کبیرہ کی فہرست میں ایک بہت بڑا گناہ یہ ٹخنوں سے نیچے شلوار، پاجامہ اور کپڑا لٹکانا ہے، کیونکہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر الکبر ردائی، رب کائنات کی چادر ہے، اور جو شخص بھی تکبر کی بیماری میں مبتلا ہوگا اس پر جنت کی خوشبو تک حرام ہے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ ان تین بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ مسجد کے صفوں سے بچوں کو پیچھے دھکیلنا، اور دوسرے نمبر پر پانی کا ضیاع اور اسراف خصوصاً وضو کے دوران، اور تیسرا بڑا گناہ وہ ٹخنوں سے نیچے شلوار یا پیجامہ وغیرہ لٹکانا، کپڑا لٹکانا۔ ان تین گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ گناہ ویسے بھی ہر گناہ کی مثال زہر کی ہوتی ہے، لیکن ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، خصوصاً ایسے گناہ جس سے معاشرے کے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچے۔ ان تمام گناہوں سے محنت اور کوشش کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔